معافی مانگنے میں کیا جاتا ہے؟ یعنی ابھی تک اس سے ہم کیوں معافی نہیں مانگ سکتے ہم سنی طبقہ کہ ہم نے شیعوں کے بارے میں جھوٹ بولا ہے؟ اس سے معافی مانگ لینا، شخص سے تو ہاتھ نہیں ملائیں گے۔ ایسے لوگ موجود ہیں ہمارے یہاں کہ جو کہتے تھے کہ میں اتنی نفرت بھروں گا کہ لوگ ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملائیں گے۔ جب میں اربعین میں تھا تو وہاں کے قریب میں نے ایک حسینیہ میں مغرب کی نماز پڑھی تھی، تو جب میں نماز سے فارغ ہوا تو ایک شخص وہاں سے آیا اٹھ کر، اور وہ علماء میں سے لگ رہا تھا۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی چند دنوں قبل میں زیارات مقدسہ کے لیے عراق میں تھا، تو وہاں پر میں نے جب حرم امام عباس علیہ السلام وہاں پر نماز پڑھی تو میرے قریب میں ایک شیعہ نمازی کھڑے تھے، اور اس کو ہم نے ریکارڈ کیا۔ سوشل میڈیا پر وہ ویڈیو وائرل ہوئی، اور پورے عرب کے اندر جتنے بھی جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں اس کو شیئر کیا گیا تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر، اور اس کو بہت پسند کیا گیا۔ اس ویڈیو میں ایسا کیا تھا، اور میں نے عراق میں کیا دیکھا؟ میں دراصل یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں لوگوں نے یہ بات پھیلا رکھی ہے، اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ عراق میں ایک شیعہ سے نفرت کی جاتی ہے یا ایران میں نفرت کی جاتی ہے، اور چونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے۔ میں اگر اپنے پاکستان میں لوگوں سے پوچھوں کہ اپنے سنی بھائیوں سے کہ آپ نے کتنی شیعہ امام بارگاہ کا وزٹ کیا ہے، تو بہت کم لوگ ایسے ملیں گے کہ جو یہ بولتے ہوں کہ بھائی میں بھی امام بارگاہ گیا ہوں۔ بہت کم، کہ جب تک کوئی خاص دوستی نہ ہو، کوئی قریب میں ہو، یا کوئی اس طرح کی کوئی کام پڑ گیا ہو، الا یہ کہ ہمارے ہاں جو اہل سنت لوگ ہیں ہمیں دور رکھا گیا ہے اور ہم نہیں جاتے۔ میں خود اپنی زندگی کے اندر ابھی چند سالوں قبل ہی میں نے امام بارگاہ کا وزٹ کیا، اور وہاں پہ باقاعدہ اسے دیکھا ہے اور اس کو ریکارڈ کیا اور لوگوں کو دکھانے کی کوشش کی۔ تو یہ تقریباً ہمارے ہاں اکثریت کا یہ حال ہے اہل سنت کا۔ تو اس سے ذہن میں ایک بات جو بنتی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا جانے وہ کس طرح سے نماز پڑھتے ہیں، یا ایک خوف کی کیفیت دماغ میں ہوتی ہے کہ اگر ہم وہاں پر گئے تو کیا ہوگا، اگر میں نے وہاں سنی طریقے پہ نماز پڑھی تو لوگ پتہ نہیں مجھے مارنا شروع کر دیں گے، یا لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہ ذہن میں ایک خوف موجود ہے، اسی لیے ہمارے ہاں وہ ایک دوری رہتی ہے اور قریب نہیں ہوتے ہیں۔ تو میں جب عراق میں گیا وہاں میں نے دیکھا کہ وہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب میں اربعین میں تھا تو وہاں کے قریب میں نے ایک حسینیہ میں مغرب کی نماز پڑھی تھی، تو جب میں نماز سے فارغ ہوا تو ایک شخص وہاں سے آیا اٹھ کر، اور وہ علماء میں سے لگ رہا تھا، اور اس کے ساتھ لوگ بھی تھے وہاں کے علاقے کے۔ اس شخص نے آ کر میری پیشانی کو بوسہ دیا اور ماتھا چوما اس نے، اور بہت محبت کا اظہار کیا۔ اسی طرح سے میں اب جب ایران میں تھا وہاں پہ میں نے معصومہ قم کے روزے میں جب میں نے وہاں پہ نماز پڑھی تو وہاں پر بھی ایک شخص آیا اور اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور کہا کہ آپ پاکستان سے ہیں۔ اسی طرح حرم امام رضا کے اندر بھی نماز پڑھی تو مجھے کوئی خوف محسوس نہیں ہوا۔ دوست احباب بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے کہ جب یہاں پہ ہزاروں شیعوں میں آپ کھڑے ہو کر سنی طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں؟ تو جب میں نے حرم امام عباس کے اندر جو کہ عراق کے اندر واقع ہے کربلا میں، وہاں میں نے نماز پڑھی اور سوشل میڈیا پر اس کو ویڈیو کو ہم نے اپلوڈ کیا، یہ پورے عراق میں یہ بات پھیل گئی اور اس کو بہت پسند کیا گیا۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ وہاں لوگ اس چیز کو چاہتے ہیں کہ سنی شیعہ قربت ہو، اور پسند کرتے ہیں، یعنی فرقواریت سے لوگ نفرت کرنے لگے ہیں۔ اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اب امت مسلمہ میں یہ شعور اور یہ بیداری آ رہی ہے، عراق، شام، ایران، پاکستان، دنیا بھر میں، کہ لوگ فرقواریت کی چیزوں سے دور ہٹنے لگے ہیں، اور ان میں ایک یہ وسعت آ رہی ہے اور یہ برداشت کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے مسلم معاشرے میں، جس کی اشد ضرورت ہے اور جس سے ہمیں دور رکھا گیا مختلف فرقہ وارانہ لوگوں کی وجہ سے۔ ایسے خطیب، واعظین، ذاکرین کہ جنہوں نے نفرت کے بیج بوئے۔ میں سب خطیبوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، نہ سب ذاکرین کی، یہ چند ایسے لوگ کہ جنہوں نے دڑار ڈالی اور مسلمان ایک دوسرے سے دور ہوئے، اور اسی کے اندر ہم لوگ پڑے رہتے ہیں کہ جناب نہیں یہ شخص سے تو ہاتھ نہیں ملائیں گے۔ ایسے لوگ موجود ہیں ہمارے یہاں کہ جو کہتے تھے کہ میں اتنی نفرت بھروں گا کہ لوگ ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملائیں گے، لوگ ایک دوسرے سے ملیں گے نہیں۔ تو الحمدللہ عز و جل میں نے وہاں پر دیکھا کہ لوگ اس چیز کو پسند کر رہے ہیں، اور بہت اچھا ان کی طرف سے ایک تاثر ملتا ہے اور وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ جب میں نے وہاں نماز پڑھی تو ایک شخص قریب میں
میرے دائیں طرف تھے، آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے ایک حرکت کی. انہوں نے وہ حرکت یہ کی کہ انہوں نے دیکھا نہیں تھا کہ میں سنی طریقے پہ نماز پڑھ رہا ہوں، تو یہ قریب میں ہی تھے، میرے سامنے سجدہ گاہ نہیں پڑی تھی اور میں اسی طرح ہی سجدہ کر رہا تھا، تو انہوں نے سجدہ گاہ اٹھائی اور میرے سامنے رکھ دی. لیکن جب انہیں یہ بات معلوم ہوئی، تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ میں نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور میں ہاتھ باندھ کے حنفی طریقے پہ نماز پڑھ رہا ہوں، تو انہوں نے پھر وہ سجدہ گاہ وہاں سے اٹھا لی اور الگ کر لی. یہ وہ جو سین ہے، اتنا فطری سین ہے، اتنا ایک نیچرل سین تھا کہ پورے عراق اور پوری دنیا میں یہ وائرل ہو گئی ویڈیو. اور اس شخص سے پھر بعد میں جب میں نے گفتگو کی، ملاقات جب میں نے ہوئی، تو وہ شخص مجھ سے معذرت کرنے لگا. بہت اس نے وہ شرمندہ ہو رہا تھا کہ اس نے پتہ نہیں کیا ایسا کام کر دی. میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، آپ نے تو ایک نیکی کا کام کیا اپنی فقہ کے مطابق، اور کہ ایک شخص کی نماز وہ درست ہو جائے، لیکن جب آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے اس سے واپس، یعنی آپ نے وہ سجدہ گاہ واپس اٹھا لی. تو میں نے وہاں پہ دیکھا ماشاءاللہ سے لوگ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، مل رہے ہیں، اور اس طرح کی مجھے کسی بھی جگہ پر لوگوں کی جانب سے یہ نہیں ہوا کہ یہ شخص سنی ہے، یہ یہاں پر کیوں آیا ہوا ہے، یہ تو اس طریقے پہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ یہاں پر کیوں آیا ہوا ہے اور اس کو یہاں پر نہیں ہونا چاہیے. تو الحمدللہ یہ ایک کیفیت ہے کہ جو مسلمانوں کے اندر اب شعور آ رہا ہے، اور کوشش میری یہی ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں بھی اس جانب ہم آئیں کہ ہمارے سنی جو مساجد ہیں اس میں بھی ایک شیعہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہو، اور کوئی اس کو ٹینشن نہ ہو، کوئی فکر نہ ہو کہ کوئی اس کو نقصان پہنچا دے گا، یا اگر کسی گاڑی پر یا علی مدد لکھا ہوا ہے تو کوئی اس گاڑی کو نہ جلا دے، یا اگر ایک سنی وہ شیعہ امام بارگاہ میں جاتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، شیعہ کی مسجد امام بارگاہ الگ ہوتی ہے، وہاں نماز پڑھے، تو کتنا اچھا ایک منظر ہوگا، اور اس کی مسلمانوں کو کتنی ضرورت ہوگی. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں کہ مسلمان جدا ہیں، فلسطین پہ کیا ہو رہا ہے، پوری دنیا میں مسلمانوں کی کیا حالت ہے. ہم اسی میں پڑے ہوئے ہیں کہ جناب شیعہ سنی اور کون بہتر کون یہ، لیکن اس جانب ہم نہیں آ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک کریں. بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دوسروں کے بارے میں جو نفرت پہلے سے دماغ میں بھری ہوئی ہے وہ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے. بھئی کتابوں کی طرف آئیں، کتابوں میں پڑھیں کہ اصل جو مسائل ہیں غلطی کہاں پر ہے. یعنی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے شاید نہیں، ان مسائل کو ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے، کیا ضرورت ہے جناب مسلمان فلسطین میں مر رہے ہیں ہم شیعہ سنی مسائل کو ڈسکس کریں. نہیں بھئی، ڈسکس کریں گے تو یہ چیزیں، یہ دل میں جو بغض ہے یا یہ جو کینے پال رکھے ہیں، دماغ میں جو وسوسے بیٹھے ہوئے یہ دور ہوں گے نا. نہیں، آپ بالکل اس کو ڈسکس نہ کریں، بالکل گفتگو نہ کریں. کیوں نہ کریں؟ کیا قرآن مجید میں تاریخی واقعات ذکر نہیں ہیں؟ زمین میں سیر کرو، دیکھو لوگوں کو، یہ تو حکم دیا گیا کہ تاریخ سے عبرت حاصل کرو. اگر ہم تاریخ سے عبرت حاصل نہیں کریں گے تو پھر ان مسائل کو ہم کیسے حل کر پائیں گے؟ یعنی یہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں فلسطین کے لیے بس بات کرو اور یہ شیعہ سنی مسائل کے اوپر، بھائی اگر فلسطین کے لیے ہی ہم بات کریں بالکل صحیح بات ہے، لیکن مجھے بتائیں کہ مسلمان ایک دوسرے سے مل کیوں نہیں رہے؟ یعنی سب سے بڑا مسئلہ جو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو ہم تیار نہیں ہو رہے اور ہمیں روکے ہوئے ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہی مسئلہ ہے نا صحابہ کا، کہ اس کی ڈیفینیشن معلوم نہیں ہے. اس صحابہ کے نام پر ایک طبقہ ہے بالکل انکار کر رہا ہے، ایک طبقہ ہے بالکل اس میں غلو کر رہا ہے. تو اب جب ہم اس کو علمی طور پر حل نہیں کریں گے اور یہ بتائیں گے نہیں کہ بھائی اصل میں کیا معاملہ ہے، کیا شیعہ سارے صحابہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں یا ان کا نقطہ نظر الگ ہے، اس نقطہ نگاہ کو آپ بیان نہیں کرو. اگر بیان بھی کرتے ہو تو غلط طور پہ بیان کرتے ہو کہ جناب وہ تو سب کو مرتد سمجھتے ہیں. بھائی اس مرتد کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ الفاظ ہماری کتابوں میں ہیں؟ نہیں ہے. بخاری مسلم کیا کہتی ہے؟ یا تو ہم اپنی کتابوں سے ہاتھ اٹھا لیں، اور یا ہم کہیں کہ نہیں جناب ہم نے اسی طرح سے دنیا کے اندر رہنا ہے اور ایک دوسرے سے لڑتے رہنا ہے. تو بالکل فلسطین کے لیے بات ہونی چاہیے اور ان تمام مسائل کے اوپر مسلمانوں کا اتحاد بھی ہونا چاہیے، مگر شعور کے ساتھ، دوسرے کو اس بات کو قبول کرتے ہوئے. معافی مانگنے میں کیا جاتا ہے؟ یعنی ابھی تک اس سے ہم کیوں معافی نہیں مانگ سکتے ہم سنی طبقہ کہ ہم نے شیعوں کے بارے میں جھوٹ بولا ہے؟ اس سے معافی مانگ لیں نا. معافی مانگنے سے کیا ہم چھوٹے ہو جائیں گے؟ معافی مانگ لیں اور اپنے صفوں سے ان ناسبیوں کو دور کر دیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کو دور کیا، جن کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے. تو یہ بات بھی بالکل غلط ہے کہ جناب آپ فلسطین کے لیے بات کریں اور چھوڑ دیں ان مسائل کو، ایشو کو. پہلے مجھے یہ تو بتاؤ کہ ہم جدا کیوں ہیں، پہلے آپ مجھے اس پہ قائل کریں، تب میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں یہ ساری موضوعات کو. تو بہرحال میرا ماننا یہ ہے کہ ہم حقائق کو چھپانا نہیں چاہیے، ہمیں حقائق بتانے چاہیے. حقائق بتائیں گے ہی
تو تب ہم قریب آ سکتے ہیں، حقائق کو چھپا کر نہیں آ سکتے، ورنہ تو پھر منافقت ہوگی، اور اس کے علاوہ اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو بہرحال عراق کے اندر میں نے لوگوں کو اس طرح سے دیکھا کہ وہ لوگ ملتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ایران کے اندر بھی میں نے دیکھا ہے، پاکستان میں بھی انشاءاللہ، پاکستان میں بھی ہمارے ہاں بہت اچھی فضا ہے، بہت اچھی الحمدللہ ایک فضا بنتی جا رہی ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے، اور یہ جو تکفیری طبقہ ہے بہت مختصر ہے، پورے سنی اس طرح نہیں ہے، سارے سنی کہ وہ شیعہ سے نفرت کرتے ہو، نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مجالس میں جاتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، تو لیکن اس کو اور بھی بہتر بنانے کی ضرورت ہے انشاءاللہ، اور بھی بہتر بنانے کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔